جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دنیا کی زندگی کے لیے جیتا ہے، وقت اور حالات کی مناسبت سے یہ حدیث بھی ذرا یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں، جو انسان دنیا کی زندگی کے لیے جیتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے، طرح طرح کے مشغولیات میں اور طرح طرح کے کاموں میں اللہ اسے الجھا دیتا ہے۔ ابھی یہ اس سے نہیں نکل پاتا ہے کہ دوسرے کام میں اٹک جاتا ہے، ابھی دوسرے سے نہیں نکل پاتا ہے کہ تیسرے کام میں اٹک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسے انسان کی غریبی اور محتاجگی کو اللہ پیشانی کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو انسان دنیا کے لیے جیتا ہے، اللہ غریبی اور محتاجگی کو اس کے پیشانی کے اوپر رکھ دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ غریبی اور فقیری اور محتاجی کا رونا روتا رہتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہر ایک مسلمان یہ کر رہا ہے کہ مسلمان غریب ہے، فقیر ہے، مسلمان نہ تعلیم میں آگے ہے، نہ مسلمان کسی چیز میں آگے، ایسا ہے ویسا ہے، غریبی کے رونا روتے رہتے۔ کیوں؟ اللہ کو بھلانے کی وجہ سے، نیکیوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، سن لیجئے۔ اللہ جو ہے اس کے پیشانی کے اوپر غریبی اور محتاجگی اور فقیری کو رکھ دیتا ہے، اسے معاملات میں الجھا دیتا ہے۔ آج یہی ہو رہا میرے بھائیوں ہمارے ساتھ۔ ابھی وہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مسجد کا معاملہ اٹھا دیا جاتا ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوتا ہے کبھی وقف کا معاملہ اٹھا دیا جاتا ہے، ابھی اور بھی آنے والے۔ یہ مت سوچئے کہ بس ختم ہو گیا، نہیں، ابھی اور بھی آپ کو سننا باقی ہے، ابھی اور بھی آپ کو دیکھنا باقی ہے۔ کیوں؟ میں دوسروں کو الزام نہیں دوں گا، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے مسجد کے در کو بھلا دیا، اللہ نے ہم کو اور آپ کو معاملات میں الجھا دیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو طرح طرح کے ٹینشن بھری زندگی کے معاملات میں اور کاموں کے اندر اللہ الجھا رہا ہے۔ اچھا تم میرے گھر سے دور رہو گے، جاؤ تم میرے گھر سے ہمیشہ دور رہو گے، اب اندر نہیں آ سکتے ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے، مسلمان کبھی اندر آتے ہیں؟ نہیں آتے، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کے لیے جیتا نا، وہ کتنا بھی کوشش کر لے اسے اتنا ہی دنیا ملتی ہے جتنی کہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے برعکس جو انسان اللہ کے احکام کی تحت زندگی گزارتا ہے، جو انسان نیکیوں کو انجام دیتا ہے، جو انسان اپنے سامنے میں سب سے پہلے آخرت کو رکھتا ہے، جو دین پر چلتا ہے۔ سن لیجئے، یہ میری بات نہ ہو، آج مسلمانوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں ہے، آج مسلمانوں کو قرآن کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ بس وہ ہے، وہ کون کی زمانے کے لیے ہے، وہ کب ہوتا کہ مسلمان ایسا بولتے؟ نہیں، وہ کب ہوتا نہیں، وہ اب ہوگا۔ اللہ اب کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اور آپ ایسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان آخرت کے لیے زندگی گزارتا ہے، جو انسان اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو انسان نیکیوں کو انجام دیتا ہے، جو انسان سب سے پہلے نماز اور روزے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے معاملات کو یکجا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے، اس کا کوئی معاملہ بکھرتا نہیں ہے۔ اور پھر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ رب العزت جو ہے ایسے انسان کے قدموں میں دنیا لا کر کے رکھ دیتا ہے۔